پاک کرم سے سن لے ایک بات کہتے ہیں بھائی معافی چاہتا ہوں عمران بھائی معافی چاہتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز سے ملنے کے لیے بغداد شریف سے ایک عورت گئی. یہ رہتے کہاں تھے معلوم ہے کہاں رہتے تھے؟ یہ ملک شام کی راجدھانی دمشق میں رہتے تھے. دمشق میں رہتے تھے. ملک شام کی راجدھانی دمشق میں رہتے تھے. سرکار عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں رہتے تھے. اور پھر کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ایک عورت بغداد شریف سے دمشق پہنچی اور دمشق جا کر کے اس نے کہا مجھے مسلمانوں کے بادشاہ سے ملنا ہے, مجھے مسلمانوں کے بادشاہ سے ملنا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آگے چلی جاؤ, آگے آگے کسی سے پوچھنا تو وہ گھر کا پتہ بتا دیں گے. کہا مجھے عمر بن عبدالعزیز سے ملنا ہے. کہا کہ ان کی حویلی کہاں ہے؟ تو کیا جواب آیا معلوم ہے؟ عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کا بادشاہ حویلی میں نہیں رہا کرتا, وہ تو دلوں میں رہا کرتا ہے. بیچ کے کھا گئے ہندوستان, کچھ بولو تو پھر ایڈی آ جائے, چھاپے آ جائیں, لیکن یاد رکھ لو کہ ایک ایک پائی پائی کا حساب لیا جائے گا. ایک ایک پائی پائی کا حساب لیا جائے گا. ظلم کی طاقت بہت ہوتی ہے, اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے. یہ ملک غریب نواز کا ہے, یہاں محبت کرو گے تبھی کامیابی ملے گی. یہاں انسانیت کا درد ہوگا تبھی کامیاب رہو گے, ورنہ ایک دن جیسے پہلے نہیں تھے بعد میں نہیں رہو گے انشاءاللہ. بولو بولو انشاءاللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. ہاتھ اٹھا کے بولو بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا, دین حسن رہ جائے گا. بس انشاءاللہ. زیادہ باتیں کرنے کے لیے بھی حالات سازگار نہیں, اور کرنے کی عادت نہیں, بس انسانیت یہ بزرگوں کی جو تعلیم ہے اسی کو عام کرنے کی عادت ہے. معلوم ہے عمر بن عبدالعزیز سے اس عورت نے کیا کہا؟ کہنے گئی تھی کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز بادشاہ وقت سے ملنا. آپ حضرات سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ میں نے کبھی ایسی بات سنی ہے, میں نے سوچا بھی نہیں تھا ایسا کبھی ہوگا. عمر بن عبدالعزیز کا گھر پوچھتے پوچھتے جب گئی تو کسی نے کہا کہ ان کے گھر کی نشانی کیا ہے؟ تو کہا جس گھر کے اندر دروازے پر دروازے نہ ہوں, ایک پھٹا ہوا پردہ لگا ہو, یقین کرنا کہ وہی گھر مسلمانوں کے بادشاہ کا. سندل کی لکڑیوں کے, یہ ساگون کی لکڑیوں کے دروازے لگے ہوتے ہیں ہمارے گھروں پہ. ہاں بولے جس گھر میں پردے لگے ہوئے پھٹے ہوئے اور دروازے نہ ہوں, سمجھنا کہ وہی گھر عمر بن عبدالعزیز کا ہے. کہا اسے چوری کا خطرہ نہیں, کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. عورت گئی تو دروازے پر اس نے پوچھا یہ گھر عمر بن عبدالعزیز کا ہے؟ کہا. اندر چلی گئی, ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. معلوم ہے کیا کر رہی تھی؟ بستر سل رہی تھی. کیا عورت بستر سل رہی تھی. جا کے اس نے سلام کیا اور اس نے جواب دیا خیریت, کہاں سے آپ آئی ہیں؟ کہا میں تو بہت دور سے آئی ہوں. کہاں سے؟ بولے بغداد شریف سے آئی ہوں. بولے کیا کرنے کے لیے؟ بولے مجھے بادشاہ سے ملنا ہے. بولے بیٹھو بیٹھو, جب وہ آ جائیں گے تو مل لینا. عورت بستر سل رہی تھی, اس نے کچھ ناشتہ پانی دیا, کچھ کھایا پیا, بیٹھی رہی. تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب اندر آ گئے, مرد, سننا غور سے بھائی جان. اندر آئے تو آ کے سلام کیا اور اندر چلے گئے, اور جا کر کے مٹی کا اتنا بڑا وہ پتہ نہیں جس میں مٹی رکھتے ہیں نا, بڑا سا برتن, وہ اٹھایا اور پھاوڑا, اور اندر ہی گھر کے آنگن میں کنواں تھا, اور مٹی کو برابر کیا اور پانی بھر کر کے اس پانی ڈالا, اس مٹی کی اس کو خمیر بنایا, مسالہ بنایا, مٹی کو خوب گیلا کیا اور اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے دیواروں پہ لیپ لگانے لگے, دیواروں پہ لیپ لگانے لگے. یہ جو بغداد شریف سے عورت گئی تھی اسے دیکھ رہی تھی. تو اس نے معلوم کیا کہا اس عورت سے جو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی؟ کہا اے عورت, کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ جو مزدور تمہارے ہاں مزدوری کر رہا ہے نا؟ بولے ہاں. بولے یہ اچھا نہیں ہے. بولے کیوں؟ بولے یہ نگاہوں کا عیاش ہے. بولے تجھے کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا؟ بولے ہمیں ایسے پتا چلا نا, یہ میں دیکھ رہی ہوں بہت دیر سے, یہ لیپ لگاتا ہے, تجھی کو دیکھتا رہتا ہے, تجھی کو دیکھتا رہتا ہے. جو بستر سل رہی تھی معلوم اس نے کیا کہا؟ تجھے پتا نہیں یہ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ میرا شوہر ہے. کہا یہ آپ کا شوہر ہے؟ یہ کون ہے؟ تو اس عورت کا اسی کو دنیا عمر بن عبدالعزیز کہتی ہے, جس کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے. شیر, یہ میں ایبل کھا کے نہیں بول رہا ہوں, کمپوز کھا کے. شیر اور بکری ایک گھاٹ پر اسی کے دور میں پانی پیتے تھے. کسی نے کہا تھا کہ شیر اندھا ہے کیا, کسی نے کہا بکری پاگل ہے کیا,
تو کسی نے کہا نہیں نہیں. بولے پھر شیر بکری پر حملہ کیوں نہیں کرتا, بکری شیر کو دیکھ کے بھاگتی کیوں نہیں, یہ ڈرتی کیوں نہیں بکری شیر سے؟ تو کسی نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ اس وقت کا بادشاہ عمر بن عبدالعزیز اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس سے جنگل کے شیر بھی ڈرتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ یہ عمر بن عبدالعزیز تھے. عبدالعزیز ان کے باپ کا نام تھا, بڑا مبارک نام تھا. بولے کہ یہ بادشاہ ہے. عورت کانپنے لگی. عمر بن عبدالعزیز گھر کے دیواروں پہ لیپ لگانے کے بعد آئے. بولے عورت یہ کون ہے؟ بولے یہ بغداد شریف سے آئی ہے. کیا بات ہے؟ بولے حضور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, میں بیوہ ہوں. چاہتی کیا ہے؟ بولے میری 5 بیٹیاں ہیں, میں چاہتی ہوں کچھ پیسہ میرے مہینے کی تنخواہ کا بن جائے. تو معلوم کیا کہا اس نے, عمر صاحب نے؟ بولے ٹھیک ہے بیٹھو. بٹھایا اور لیٹر پیڈ لے کے آئے. یہی جملہ سننا ہے, کہانی ختم. لیٹر پیڈ لے کے آئے. گفتگو کا ٹاپک کیا ہے؟ اللہ کا شکر. کیا ہے؟ بولو بھائی, اللہ کا شکر. لیٹر پیڈ لے کے آئے. عمر بن عبدالعزیز بادشاہ وقت. بولے اے عورت تیرے شوہر کب ختم ہوئے؟ کہا وہ تو کافی عرصے ہوئے ختم ہو گئے. کہا کہ تیری بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ بتایا اس نے, بڑی بیٹی کا نام میرے نجف فاطمہ ہے. مثال کے طور پر اس نے لکھا. عمر کتنی ہے؟ کہا اس کی عمر 18 سال ہے. کہا اس کو ہر مہینے عراق کی حکومت کو میں لکھ کے دے رہا ہوں, اسے 10,000 روپے ملیں گے. آپ کو تھوڑی ملیں گے, آپ سبحان اللہ کو. جس کو ملا وہ اپنا سبحان اللہ کہے. جیسے کہا کہ اے تیری اس بیٹی کو ہر مہینے 10,000 حکومت عراق دے گی نا. اس عورت نے کیا کہا؟ وہ دوپٹہ اٹھا کے اس نے کیا کہا؟ اے اللہ تیرا شکر ہے. کیا کیا کہا عورت نے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے. اتنا کہا نا عورت نے. جب اس نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے, تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ دوسری بیٹی کے نام کیا ہے؟ بولے وہ زہرا فاطمہ. تو بولے زہرا فاطمہ, اس کی عمر کتنی ہے؟ بولے 15 سال. بولے اس کو بھی عراق کی حکومت سے میں لکھ کے دیتا ہوں, 8,000 روپے ہر مہینہ ملے گا. پھر اس عورت نے اپنے دوپٹے اٹھائے, کیا کہا؟ اے اللہ تیرا شکر ہے. پھر پوچھا تیسری بیٹی کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا مثال کے طور پر نالین فاطمہ. اس نے وہ نام لکھ. کتنی عمر ہے؟ بولے 11 سال. بولے اس کو بھی حکومت عراق ہر مہینے 5,000 روپے دے گی. اس عورت نے بولو 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 اے اللہ تیرا شکر ہے. بولے چوتھی بیٹی کا نام کیا ہے؟ بولے وہ غزل فاطمہ. مثال دے. بولے اس کی عمر کتنی ہے؟ بولے اس کی عمر بھی 9 سال ہے. 9 سال اس کی عمر ہے. اس کو بھی حکومت عراق ہر مہینے 5,000 میں دے. اس عورت نے پھر کیا کہا؟ پھر سے بولو. کتنی بیٹیاں ہوئی؟ سب کی تنخواہیں باندھ دی عمر بن عبدالعزیز نے. اب کتنی بچی؟ کتنی چھی بیٹیاں بچی؟ کتنی؟ ہر مرتبہ جیسے وہ تنخواہ لکھتے تھے ہر مہینے کی, تو عورت کیا بولتی تھی؟ یہ کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. جیسے 5ویں بیٹی کا نام پوچھا عمر بن عبدالعزیز نے, 5ویں بیٹی کا جیسے نام پوچھا عمر بن عبدالعزیز نے, اس نے کہا کہ اس کا نام جو ہے نا یقین فاطمہ ہے. یقین فاطمہ ہے. جیسے اس کے آگے وہ پیسہ لکھنا چاہتے تھے. اب تک عورت نے کیا کہا تھا؟ اب سنیے کہانی مڑ رہی ہے. جیسے 5ویں بیٹی کے لیے پیسہ وہ ہر مہینے کی منتھلی جو پیسے لکھنا چاہتے تھے, وہ لکھنے والے تھے. اس عورت نے کیا کہا معلوم ہے؟ وہ جو ہر مرتبہ کہتی تھی اے اللہ, اب کیوں اس نے یہ نہیں کہا؟ اس نے کہا اے عمر بن عبدالعزیز آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا کہا؟ اے بادشاہ آپ کا. اتنا کہنا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے 5ویں بیٹی کو جو دینا تھا اسے کچھ نہیں دیا, کاٹ دیا اس کا نام. مطلب بس. بولے کیا بات ہے, کیوں ناراض ہو گئے؟ بولے چپ. اپنی ان 4 بیٹیوں سے کہنا کہ اپنی تنخواہوں سے کچھ پیسے نکال کر کے اپنی 5ویں بیٹی کو ہر مہینے دے دیا کرے. عمر بن عبدالعزیز تیری 5ویں بیٹی کو 1 روپے بھی نہیں دے گا. کہا کیوں؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا رو کر کے, تو نے جب جب یہ کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے, اس شکرانے کی وجہ سے میرا قلم جوش مارتا رہا اور لکھتا رہا, تنخواہیں بڑھاتا رہا. لیکن جب تو نے یہ کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز آپ کا بہت بہت شکریہ, تو میں نے قلم رکھ دیا. عمر تجھے کیا دے گا؟ عمر تو خود بے لباس پیدا ہوا ہے.
तूने रब का शुक्रिया छोड़ करके मेरा शुक्रिया क्यों अदा किया? समझ रहे हैं आप? मेरा शुक्रिया क्यों अदा किया? उमर तुझे क्या देगा? चल यहां से, चल बाहर निकल। औरत चली आई, बगदाद शरीफ जैसे पहुंची, ये 15-20 दिन का सफर होता है, जैसे पहुंची ना, जैसे पहुंची, मालूम है जैसे पहुंची ना, उसने कहा कि गवर्नर के पास गई, तो उसने जब लेटर पैड देखा तो गवर्नर ने कहा कि ये लेटर पैड, बोले असली है, बोले ये मोहर, बोले असली, बोले मैं देख रहा हूं कि असली है। तू क्या वाकई उमर से मिल के आई है? बोले हाँ, मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की है। बोले तूने उन्हें देखा है? बोले हाँ। तूने उनसे बातें की है? बोले हाँ। बोले क्यों, आपको शक है? बोले शक नहीं है। बोले फिर? बोले मुझे इस बात पर रोना आ रहा है कि तुझे पता नहीं है। बोले नहीं पता। बोले जब तू रास्ते में मिल के आ रही थी, उन्हीं दिनों में उमर बिन अब्दुल अजीज का मुल्क शाम में इंतकाल हो गया था। बोले फिर ये पैसे? बोले जब तक मेरी सांस में सांस बाकी है, उमर के कहे हुए पर अमल होता रहेगा। जो उमर ने कहा उस पर अमल होता रहेगा। हमसे किसी ने पूछा भाई गाड़ी? बोले मैं आपुन ने खरीदी भाई। हाँ आपुन ने। ये चश्मा? बोले यार 4,000 रुपए का मैंने खरीदा भाई। कभी तो खुदा का नाम ले लो भाई, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने दिया है भाई। हाँ, हम क्या से खरीदे भाई? हाँ, सियालकोट में एक बुजुर्ग थे, उनसे जब कोई पूछता कि भाई खैरियत, अगर उसने कह दिया कि ये सदाकत भाई से मिल गए, बोले ये रुमाल, तो सदाकत भाई ने कहा कि हुजूर ये रुमाल तो अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक, बहुत अच्छा है। ये टोपी? बोले अल्लाह का शुक्र है, हाँ अल्लाह के तरफ से। ये टोपी इमरान भाई? बोले हुजूर बस अल्लाह के करम से मिल गई है। ये बिल्डिंग वो अल्लाह ने अता फरमाई, सरकार सब कुछ अल्लाह ने अता किया। बड़े खुश होते थे, खूब खिलाते पिलाते थे। किसी से पूछिए ये साइकिल? बोले हुजूर अल्लाह ने। बोले बस 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 बस। एक साहब को अपना गुर्रा बहुत था, वो आ गए मिठाई उठाई लेकर के, मिठाई लेके आ गए। बाबा ने कहा ये क्या है? बोले हुजूर मिठाई है। बोले किसने बनाई? तो उसमें अल्लाह का नाम नहीं लिया कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बनाई है। बोले बंबई की जबान में वो आपुन ने बनाई है। बोले अरे छोड़, आपुन ने बनाई है। क्या है ये? बोले हुजूर मिठाई है। बाबा चाहते थे कि अल्लाह का नाम ले, और वो अल्लाह का नाम लेने को तैयार नहीं था, वो आपुन के चक्कर में लगा हुआ था। समझे भाई? बोले ये क्या है? बोले हुजूर मिठाई है। अच्छा अच्छा ठीक रख दे। फिर कुछ देर के बाद अच्छा हाँ बोल ये क्या है? बोले हुजूर मिठाई। किसने बनाई? फिर वो बोले कि हुजूर। अब बाबा का मिजाज गर्म हो गया, समझिए, अब टेम्परेचर हाई हो गया। बोले ये बता ये क्या है ये? बोले हुजूर मिठाई है। बोले मिठाई के क्यों इसे मिठाई कहते हैं? बोले इसमें मीठापन है। मीठापन कहाँ से आया? ये क्या है? बोले ये चौकोर क्यों है? बोले मेरे पास सांचा है। इसका कलर? बोले मैंने कलर छिड़का है। बोले अच्छा इसके अंदर खुशबू आ रही है? बोले वो मैंने डाला है। अभी अल्लाह का नाम, अपना नाम उसमें पेरे हुआ है, एकदम उतरा हुआ है, पटरा बना हुआ है। बोले ये चौकोर? बोले मेरे पास सांचा है। बोले इसमें कलर? बोले वो मैंने छिड़का है। खुशबू? बोले वो इत्रपाशी मैंने की है। फिर ये इतनी कीमती क्यों है? बोले वो खोआ मैंने डाला है इसमें। अच्छा ये क्या है? बोले मिठाई है। बोले मिठाई क्यों कहते हैं? बोले इसलिए मीठी होती है। मीठी क्यों होती है? बोले इसमें चीनी डाली। चीनी क्यों डाली तूने? कहाँ थी? बोले वो मेरी दुकान में डिब्बे में। डिब्बे में कहाँ थी? बोले वो बोरे से निकाल के डिब्बे में रखा हूँ। अच्छा बोरे में चीनी कहाँ से आई? बोले वो बनिए की दुकान से। बनिए की दुकान में चीनी कहाँ से आई? बोले वो तो शुगर वो एजेंसी से आई। तो एजेंसी में चीनी कहाँ से आई? बोले वो शुगर फैक्ट्री से। वो शुगर फैक्ट्री में चीनी कहाँ से आई? तो बोले कि हुजूर वो तो गन्ने के कैसे, गन्ने में चीनी कहाँ से आई? बोले उसके अंदर मिठास थी, उसको बाद में वो ऐसा ऐसा किया गया तो फिर वो चीनी बन गई। बोले गन्ने में मिठास कहाँ से आई? बोले वो अगर मगर के बाद बोला कि वो अल्लाह की तरफ से। दो तमाचा खींच के मारा। बोला कहता क्यों नहीं कि मिठाई अल्लाह की तरफ से आई है? अपना नाम उसमें पेरे हुआ है। हाँ मिठाई बना लेगा तू लोगों को सिर्फ मुर्गा बना सकता है, बेवकूफ बना सकता है, मिठाई नहीं बना सकता। ये सब उसी का है जिसके बारे में शायर ने कहा वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा है। जरा हाथों को उठा के बोलो ए अल्लाह तेरा, ऊंची बोलो ए अल्लाह माफी चाहता हूँ। मैंने इसलिए वो थोड़ा सा शुरू में बोल लिया कि मेरे भाइयों को दिक्कत ना हो, माफी चाहता हूँ, वरना वो मुश्किल काम होता है। नबी की नात पढ़ने वाले मुतासिर हों तो मैं मुतासिर हो जाता हूँ। और मेरी अपनी आदत है कि एक आदमी हो दो आदमी हो। मैं अभी 5-6 दिन पहले भी एक जलसे में गया था, वो भी औसत दर्जे की मिलाद शरीफ थी। 9:10 पे मैंने कहा भाई प्रोग्राम कहाँ हो रहा है? बोले वो अभी तो कैसेट चल रही है। मैंने कहा मुझे दिखाओ तो सही। लोग मुझे लेके आ गए। जब लेके आ गए तो फिर मैंने कहा कि भाई इसमें दरी चादर कहाँ है? तो बोले वो अंदर रखे। मैंने कहा बिछा दो। बिछा दिए। तो मैंने माइक वाले से कहा भाई माइक बंद कर दो, वो कैसेट बंद करो।
بولے ابھی تو بہت ٹائم ہے. میں نے کہا نہیں بہت ٹائم نہیں, میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. میں اکیلے بیٹھ گیا, کوئی ایک آدمی سننے والا نہیں تھا. 1 گھنٹے کے بعد تو علاقائی نعت خواں آئے. سمجھے, میری سوچ ہے کہ پروگرام جلدی شروع کر دو, وقت بچ جائے, آپ سب وقت پر آئے. اللہ قبول فرمائے. میرے بھائی کی شادی ہے, جو لڑکی ان کی نکاح میں آنے والی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ اس کے قدم میں برکتیں عطا فرمائے, اور گھر میں جو ماں بہنیں ہیں اللہ ان کو بھی شفا اور صحت عطا فرمائے. اور جن رشتوں کے انتظار میں مبارک لڑکیاں ابھی منتظر ہیں, آپ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو جنتی رشتے عطا فرمائے. غیر مسلموں کی, ہندو مذہب کی بچیاں بھی اگر رشتوں کی منتظر ہوں تو میری دعا ہے کہ اللہ ان کو ایمان کی توفیق بخشے اور ان کو بھی اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا ایک جملہ ہے, غریب نواز سرکار کے شہر اجمیر شریف میں جب کوئی ہندو لڑکی جوان ہوتی تو اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز سرکار کو رہا کرتی تھی. سبحان اللہ, محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. معافی چاہتا ہوں, آپ بیٹھے رہے. بہت ساری باتیں شادی اور شکر کے حوالے سے ہیں, کسی موقع پر بیان ہوگی. کبھی زندگی میں کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی, میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صداقت بھائی کی ناشریف سماعت کریں. میری خواہش ہے کہ وہ امام اہل سنت کا وہ کلام ضرور پڑھیں, لم یات نذیر کا.